بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم کی خوبی۔ علم سب سے بڑی دولت ہے، اسے جتنا خرچ کیا جتنی ہی بڑھتی ہے۔ اگر کسی کے پاس آسمان کے تاروں کے برابر روپے پیسے ہوں، وہ ہر روز ایک خرچ کرتا رہے تو ایک روز ضرور ختم ہو جائیں گے، مگر علم کی دولت ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ دیکھو قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کی خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹوں پہ لدا کرتی تھی، وہ مر گیا، خزانہ ہی باقی نہ رہا۔ اب اس کے خزانے سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ لیکن ہمارے علماء جو علم کے خزانے کتابوں میں چھوڑے ہیں، وہ دن بہ دن بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ہم بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے بعد آنے والے بھی فائدہ حاصل کریں گے اور کم نہ ہوگا، اور ان سے فیض پانے والے بڑھتے ہی جائیں گے۔ علم سے دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ علم بہترین زیور ہے، اس کی بدولت آدمی بہت عزت پاتا ہے، لوگ اس کا ادب کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں، اسے بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ جس علم کو لوگوں نے اپنی عقلوں سے ڈالا ہو، یا جو علم دنیا کمانے کے لیے پڑھا جائے، اس میں کوئی بڑائی نہیں۔ ساری تعریفیں اور خوبیاں اس علم کی ہیں جو قرآن مجید اور حدیث شریف سے حاصل کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی راستے پر علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طالب علم کو خوش کرنے کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دین کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ بچہ اگر علم دین نہ پڑھے، ماں باپ اسے مار کر پڑھوائیں۔ یتیم بچوں کو بھی اس پر مار سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے بچے علم دین نہ پڑھنے پر نہ مارا اور یتیم کو مارا، یہ مانا کہ صرف غصہ اتارنے کے لیے ہوا، سدھارنے کے لیے نہ ہوا۔ پڑھنے میں محنت کرنی چاہیے۔ رات کو کتاب دیکھنے سے بات دل میں جم جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔